ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہیں. میں ابھی آپ سے ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں جو ابھی میرا ریسنٹلی ہوا ہے. وہ اس طرح سے ہوا کہ ہم نے اسکول کھانا پروگرام شروع کیا ہے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ. تو گورنمنٹ اسکول جس میں 20 روپے کی فیس ہے، وہاں پر جا کے پتہ چلا کہ 3 ماہ سے لوگوں نے فیس نہیں دی ہوئی. تو جب میں نے ٹیچر سے کہا کہ یار 20 روپے تو آدمی دے ہی سکتا ہے، تو اس نے مجھے ایک واقعہ سنایا جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس نے مجھے کہا کہ یہاں پر ایک بچہ ہے، اور اس طرح کے اور بھی کئی بچے ہیں. ایک بچہ ہے جو صبح اٹھا اور اس نے اپنی ماں سے کہا مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اور اس کی ماں نے اسے کہا کہ بیٹا میں ناشتہ لے کر آتی ہوں، اور وہ گھر سے چلی گئی. اصل میں وہ فیکٹری چلی گئی. وہ بچہ جو ہے وہ اسکول نہیں آیا، اور وہ کئی گھنٹے اپنی ماں کا انتظار کرتا رہا. اس طرح کے واقعات یہ جو اسکول ٹیچرز ہیں ان کے پاس بھرے پڑے ہیں. ایسے بچے جو کہ شام کو انتظار کرتے ہیں کہ ان کی مائیں جب کوٹھی سے کام کر کے واپس آئیں گی تو ان کے لیے کھانا لائیں گی. جب وہ خالی ہاتھ گھر آتی ہیں تو آپ اس بچے کے چہرے پہ جو پریشانی ہے وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان بچوں کی بات جو گورنمنٹ پرائمری اسکولوں میں پڑھتے ہیں. اگر آپ ان کے چہرے دیکھ لیں اور ان کی آنکھیں دیکھ لیں جب ان کے سامنے ہم کھانا ڈالتے ہیں، تو خدا کی قسم آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ نے جنت کما لی. ہم نے جب پہلے دن کھانا کھلایا ہے تو ایک بچہ ایک چمچہ، وہ اس کے لیے کھانا مشکل ہے. انہوں نے 3 دفعہ مزید کھانا لیا ہے، ریفلز لیے ہیں. ایک اسکول میں ایک بچہ جو ہے جب اس نے 2.5 روٹیاں کھا لیں تو اس کی ٹیچر نے کہا کہ یہ کل بھی کھانا ملے گا. تو بھوک جو ہے نا وہ تو سرایت کر گئی ہے آپ کی پوری قوم میں. یہاں پر جو جتنے بھی لوگ آتے ہیں ہمارے دسترخوانوں پر، وہ بعض اوقات یہاں پر کھانا کھاتے ہوئے ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ روٹیاں جو ہیں وہ جیب میں ڈال لیتے ہیں، اور ہم اندر بیٹھ کے روتے رہتے ہیں کہ یار سوچو کہ وہ بندہ جب اسے شک پڑتا ہے کہ وہ صبح شاید ناشتے کے ٹائم نہ آ سکے تو وہ رات کی روٹی لے کے جاتا ہے کہ شاید وہ صبح کھا لے. تو جو بھوک ہے نا اس کی اتنی بھیانک شکلیں، اس کے لیے 2 شرطیں ہیں. یا تو آپ نے ایکسپیرینس کی ہو بھوک، یا پھر یہ ہے کہ آپ اتنے سینسٹیو ہوں کہ آپ کسی کے ساتھ ملیں اور جب وہ آپ سے اپنی بھوک بیان کرے تو آپ اسے کنسیو کر سکیں. ملک میں اس وقت جو بھوک ہے وہ شہری مسئلہ ہے. گاؤں میں زیادہ تر لوگوں کو کھانے کو مل جاتا ہے، وہاں کا پرابلم نیوٹریشن اور ڈس بیلنس ڈائٹ ہے. شہر تو بہت مہنگا ہے، اور کووڈ جیسے دنوں میں جب کہ لوگوں کی جاب بھی چلی گئی ہے، اس وقت تو بڑا سویئر ہے یہ بھوک کا مسئلہ. رینٹ دینے کے بعد، بجلی کا بل دینے کے بعد لوگوں کے پاس بچتا کیا ہے؟ ہمارے ایک دوست ہیں رضوان بٹ صاحب، ہمارے پریزیڈنٹ ہیں منظور صاحب، ان کے دوست ہیں اور میرے بھی بڑے قریبی دوست ہیں. تو ہم شام کو بیٹھے ہوئے تھے اکٹھے، تو ہم نے کہا کہ چلے دسترخوان چلتے ہیں اور جا کے اپنے ہاتھ سے سرو کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ شارجہ میں ہوتے ہیں. وہ آئے ہوئے تھے تو ہم یہاں پر آ گئے. تو جب میں نے کہا بٹ صاحب سے کہ بٹ صاحب چلائیں کھانا سرو کرتے ہیں، تو وہ توبہ کرنے لگے اور وہ وہاں سے غائب ہو گئے. اچھا میری نظر پڑی کہ بٹ صاحب نہیں ہیں اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آئے. تو جب میں آفس میں آیا تو میں نے دیکھا کہ بٹ صاحب پھوٹ کے رو رہے ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں لوگ کو کھلا سکوں. اس کو دیکھ کے میرا بھی بڑا دل خراب ہوا. بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں تو یہ جو فیلنگ ہے کہ آپ اتنے لکی ہیں کہ آپ خود کھانے کے قابل ہیں اور آپ کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں. جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ بعض اوقات کھلاتے ہوئے کانپ جاتے ہیں. وہ بٹ صاحب کو ہم نے، وہ رضوان بٹ ان کا نام ہے، ہم نے ان کو بڑی مشکل سے منایا اور اسے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ خوشی بھی تمہارے نصیب میں لکھی ہوئی ہے تو تم اسے کھلاؤ. بہت مشکل سے انہوں نے پھر ہمارے ساتھ مل کے کھانا سرو کیا.